الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأطهار الأخيار أما بعد. کتاب التوحید درس نمبر 46 ہے. اس سے پہلے 45 دروس ہو چکے ہیں. آج ہمیں نیا باب ہے, نیا چیپٹر. اس کے متعلق مؤلف رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں باب ما جاء فی التنجیم, یعنی علم النجوم کے بارے میں باب چیپٹر. اس کے متعلق علم نجوم یعنی کا حکم کیا ہے, علم النجوم سیکھنا یا اس پر یعنی علم النجوم سے استدلال کرنا, اس کے حکم کے متعلق. اور علماء کرام اس کی تعریف اس طرح بھی بیان فرماتے ہیں وَهُوَ نَظْرَةٌ فِي النُّجُومِ لِلْإِسْتِدْلَالِ بِهَا عَلَى التَّيْسِيرِ أَوْ التَّأْثِيرِ, یعنی علم النجوم کے بارے میں یہ اعتقاد رکھنا کہ ان کا دنیا میں جو حوادث ہوتے ہیں, زمین پر جو اثرات ہوتے ہیں, ستاروں کا اس میں کوئی دخل ہے, یا پھر علم النجوم سیکھنا, اس کو ماننا, اس کا اعتقاد اس طرح سے رکھنا کہ ستاروں کے ذریعے سے خیر و شر ہوتا ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس طرح بیان فرماتے ہیں احوال فلکیہ کے ذریعے حوادث ارضیہ پر استدلال کرنا علم النجوم کہلاتا ہے. یعنی آسمانی احوال کے ذریعے سے ہم اگر یہ سوچتے ہیں کہ دنیا میں جو اس زمین پر جو کچھ ہوتا ہے وہ ستاروں فلانی ستارے کی طلوع یا اس جگہ طلوع ہونے کی وجہ سے یا اس کی جگہ بدلنے سے ہوا, یہ اعتقاد رکھنا اسی کو علم النجوم کہتے ہیں. اسی کے مطابق مؤلف رحمہ اللہ نے کچھ دلائل لائے ہیں. پہلی دلیل, لیکن اس سے پہلے ہم یہ وضاحت, علم النجوم جو ہے وہ دو طرح کا ہے. ایک تو علم تصویر, یعنی علم النجوم اس لیے کوئی حاصل کرے راستہ ڈھونڈنے کے لیے, یا علم النجوم کے ذریعے سے کوئی قبلے کا یعنی قبلے کی جہت معلوم کرتا ہے, یا اسی طرح سے زوال کا یا نماز کا وقت وغیرہ. اس کے متعلق علماء نے اسے جائز قرار دیا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن دوسرا ہے علم التأثیر, یعنی یہ اعتقاد رکھنا آسمانی ستاروں کی وجہ سے زمینی اثرات کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہے. یعنی ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جو خیر و شر ہوتا ہے وہ ستاروں کی وجہ سے, اس میں ستاروں کی کوئی اثر ہے, ستاروں کی کوئی طاقت ہے, تو اعتقاد باطل ہے بلکہ شرک اکبر ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ انسان یہ سوچے علم تأثیر میں کہ انسان ستاروں کے ذریعے سے علم غیب حاصل کر سکتا ہے, ستاروں کے ذریعے سے وہ علم غیب کی خبر دے سکتا ہے, تو یہ اعتقاد بھی باطل ہے. اسی طرح سے یا کوئی یہ خیال کرے کہ ستاروں کے طلوع یا غروب کی وجہ سے خیر و شر ہوتا ہے. مؤلف رحمہ اللہ نے پہلی دلیل لائی ہے, بیان فرماتے امام بخاری رحمہ اللہ فی صحیح اپنے صحیح میں لاتے ہیں قال قتادہ, امام قتادہ بن دعامہ السدوسی ہیں, یہ تابعی ہیں, بیان فرماتے ہیں خلق اللہ هذه النجوم لثلاث, یعنی اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو 3 مقاصد کے لیے پیدا کیا ہے. یہ جو 3 مقاصد ذکر کیے گئے ہیں یہ دلائل سے ثابت ہے, اسی لیے بیان فرماتے ہیں ستاروں کے 3 مقصد ہے. پہلا مقصد زینۃ للسماء, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّاهَا, کہ ہم نے اس کے ذریعے سے آسمان دنیا کو زینت بخشی ہے. تو ایک تو یہ مقصد ہے ستاروں کا, اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے آسمان کو زینت بخشتے ہیں. دوسرا مقصد ستاروں کا ہے وہ رجوما للشیاطین, اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وَأَعْتَدْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ, یعنی ہم نے انہیں جو شیاطین جن اوپر چڑھتے تھے خبریں چرانے کے لیے, تو ان کے لیے ہتھیار رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. اسی طرح سے تیسرا مقصد بیان فرماتے ہیں وَعَلَامَاتٍ يُهْتَدَىٰ بِهَا, یا تو ایسی نشانیاں ہیں یا نشانیوں کے لیے رکھا جس کے ذریعے سے انسان اپنا راستہ تلاش کرے.
کیونکہ راستہ پرانے دور میں یا پہلے دور میں جب اس طرح کی یعنی چیزیں لوگوں کے پاس نہیں تھی تو ستاروں کے ذریعے سے وہ اپنے راستہ یاد رکھتے تھے، ستاروں کے ذریعے سے اپنا قبلہ پہچانتے تھے، ستاروں کے ذریعے سے اپنے علاقے کو یاد رکھتے تھے، یہ ستارہ فلانی وقت پہ فلانی جگہ پہ تو وہ ہوتا ہے، تو اس سے یعنی پھر وہ سب، کیونکہ ستاروں اور انسان کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی. جب رات کے اندھیرے میں انسان ہوتا ہے یا سمندری سفر کر رہا ہے، اندھیرے میں نہ پہاڑ دکھیں گے نہ کوئی جگہ، تو ستاروں کے ذریعے سے راستوں کو یاد رکھتے تھے. تو اس کے لیے بھی یعنی اس کے مطابق بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ يَهْتَدُونَ، یعنی اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھانے کے لیے بھی ان ستاروں کو رکھا ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے 3 مقصد بیان کیے ستاروں سے، اور بیان فرماتے ہیں فَمَن تَأَوَّلَ فِيهَا غَيْرَ ذَلِكَ أَخْطَأَ. ان 3 مقاصد کے جو یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ ستاروں کو ان 3 مقاصد کے علاوہ پیدا کیا گیا ہے تو وہ خطا پر ہے. وَأَضَاعَ نَصِيبَهُ، اور اس نے اپنا نصیب یعنی اپنے اعمال ضائع کیے، کیونکہ قیامت میں اس کے لیے پھر کوئی حصہ نہیں ہے، کیونکہ جو ستاروں کے ساتھ کوئی اور تعلق جوڑتا ہے وَتَكَلَّفَ مَا لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ، اور اس نے ایسی چیز میں یعنی اس چیز کا تکلف کیا جس کا اس کو علم نہیں ہے. اسی طرح سے یعنی علماء کرام بیان فرماتے ہیں اگر کوئی یہ اعتقاد رکھتا ہے ستاروں کا کوئی اثر ہے خیر و شر میں تو یہ شرک ہے، اور اگر کوئی ایسی مصلحت کے لیے یعنی چاند کے منازل کو سیکھتا ہے، کیونکہ چاند کے متعلق اس کے 28 منازل بیان کیے جاتے ہیں کہ وہ پورے مہینے میں وہ 28 منزلیں پار کرتا ہے، تو اس طرح کا علم اگر کوئی اس لیے سیکھتا ہے اس میں کوئی دینی مصلحت ہے تو یہ کبھی کبھار واجب ہو سکتا ہے، یہ جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی طرح سے کوئی دنیاوی مصلحت کے لیے بھی کوئی سیکھ سکتا ہے کوئی ستاروں کے منازل کو. دنیاوی مصلحت کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی راستہ وغیرہ معلوم کرنے کے لیے، تو یہ بھی جائز ہے. لیکن بعض علماء نے اس پر کراہت ظاہر کیا، جیسے کہ آگے بیان فرماتے ہیں وَكَرِهَ قَتَادَةُ تَعَلُّمَ مَنَازِلِ الْقَمَرِ. امام قتادہ رحمہ اللہ اسے ناپسند کرتے تھے، کیونکہ پھر بعض لوگ جو عام لوگ ہوتے ہیں پھر وہ منازلوں کے ذریعے سے پھر وہ یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ اس میں کوئی اثر بھی ہے، انہی کی وجہ سے خیر و شر ہوتا ہے. اس لیے وَلَمْ يَرَخِّصْ ابن عُوَيْنہ بھی اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں. ان سے حرب الکرمانی نے ذکر کیا ہے. تو بہرحال جو کراہت ہے وہ اس میں ہے کہ یعنی جو راستہ ڈھونڈا جاتا تھا ستاروں کے ذریعے سے وہ جائز ہے، لیکن بعض علماء نے اس سے بھی منع کیا ہے. لیکن جمہور یعنی اکثر علماء کے نزدیک یہی رائے ہے کہ یہ جائز ہے. لیکن یہ اعتقاد رکھنا ستاروں کے ذریعے سے جو نجومی کاہن لوگ ہوتے ہیں وہ علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ فلانی ستارے کی وجہ سے یہ خیر ہوا، فلانی ستارہ تھا آپ پیدا ہوئے تو آپ کے یعنی تقدیر میں برائی لکھی ہے، آپ نے سفر شروع کیا فلانی ستارہ ہے تو یہ بھی یعنی آپ کا سفر ٹھیک ہوگا یا غلط، تو یہ اعتقاد شرک ہے. مؤلف رحمہ اللہ اسی سے ڈرا رہے ہیں کہ یہ توحید کے منافی ہے، یہ جائز نہیں ہے. اس کے بعد ایک آخری دلیل لاتے ہیں اس باب میں، بیان فرماتے ہیں ان ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ، اشعری خاندان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر تعلق ہوتا تھا. یعنی اشعری خاندان کا جب وہ قرآن پڑھا کرتے تھے تو اللہ کے نبی علیہ السلام رات کو سننے کے لیے جایا کرتے تھے اور کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کو مزامیر آل داؤد میں کی طرح انہیں یعنی جس طرح سے داؤد علیہ السلام کی جو آواز تھی اشعری خاندان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی وہی آواز عطا کی ہے. تو قرآن سننے کے لیے جایا کرتے تھے، ان کی قرات اور ان کی آواز. اس لیے بھی اشعری خاندان کی فضیلت ہے. بیان فرماتے ہیں موسیٰ اشعری قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، 3 قسم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. یہ جو دلیل ہے اس دلیل کے متعلق پہلے تو یہ یعنی ایسے نصوص میں آتا ہے جو یعنی جن نصوص میں وعید ہے، تو ان کے متعلق علماء کرام بیان فرماتے ہیں ان میں تعویل وغیرہ رائے وغیرہ قائم کرنا جائز نہیں ہوتا، بلکہ جس طرح سے جو یعنی نصوص جو دلیل وعید پر دلالت کرتی ہے اس کو اسی طرح سے یعنی اس کو عملانا ہوتا ہے، اس میں کوئی تعویل کی صورت نہیں ہوتی ہے. اب علماء کرام بیان فرماتے ہیں کیا مراد ہے یہاں پر 3 قسم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے؟ کیا وہ کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے، یا کیا پھر پہلے ان کو یعنی داخلہ نہیں ملے گا بعد میں مل جائے گا؟ تو وہ 3 قسم کے لوگ کیا ہے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں. بیان فرمایا مدمن الخمر، پہلا آدمی وہ ہے کہ جو یعنی شراب پیتا ہے، کثرت سے شراب پیتا ہے، بہت زیادہ شراب پیتا ہے اور اسی حالت میں اس کی وفات ہو جاتی ہے، یعنی توبہ کی توفیق نہیں ملتی ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. دوسرا بیان فرمایا وقاطع الرحم، صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ
جو صلہ رحمی ہوتا ہے اسے توڑنا، رشتہ توڑنا یا دوسروں کے رشتہ داروں کو توڑنا، اس کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا وہ بھی جنت میں داخل ہے، کیونکہ صلہ رحمی اصل یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ صلہ کریں. انما الواصل من اذا قطعت رحمه وصل، یعنی اصلی صلہ رحمی تو یہ ہے کہ آپ اس آدمی کے ساتھ صلہ رحمی کریں جو آپ کے ساتھ رشتہ کاٹتا ہے. اس آدمی کے ساتھ صلہ رحمی کرنا تو آسان بات ہے جو وہاں سے بھی صلہ رحمی کرتا ہے. وہ تو انسان یعنی ایک انجان شخص ہوتا ہے جس کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہوتی ہے، اگر وہ ہمارے ساتھ بھلائی کرتا ہم بھی کرتے ہیں، یہ تو بڑی بات نہیں ہے. بڑی بات یہ ہے کہ ہم تب رشتہ جوڑے جب سامنے والا ہمارے ساتھ رشتہ کاٹنے کی کوشش کرے اور رشتہ کاٹے. اصلی صلہ رحمی وہ ہے. تو صلہ رحمی کاٹنے والا، صلہ رحمی کو انجام نہ دینے والے کے متعلق بھی وعید ہے. تیسرا آدمی بیان فرمایا وہ مصدق بالسحر، جو جادو کی تصدیق کرتا ہے. یہی اصل میں یعنی اس باب میں یہی چیز بیان کرنا چاہتے ہیں معلوم، یعنی جادو کی تصدیق، یعنی یہ کیونکہ علم النجوم بھی جادو میں سے ہم نے پیچھے پڑھا، من اقتبس شعبۃ من النجوم فقد اقتبس شعبۃ من السحر، جس نے علم النجوم میں سے کچھ سیکھا گویا کہ اس نے جادوگری سیکھی. تو علم النجوم میں اسی میں سے اس لیے بیان فرمایا جو سحر کی تصدیق یعنی تصدیق معنی یہ نہیں ہے کہ اثر کی تصدیق، جادو کا اثر ہوتا ہے، وہ اللہ نے بیان فرمایا ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، لیکن مراد ہے کہ کوئی یہ خیال کرے جادوگر علم غیب جانتا ہے یا اس پر طاقت ہے جو یعنی جس پر اللہ کے سوا کسی کی طاقت نہیں ہے. بہرحال یہ آج کا باب تھا. تو مؤلف رحمہ اللہ نے بیان فرمایا اس طرح، یعنی اس حدیث سے یہ معلوم ہے کہ یہ 3 طرح کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. تو واللہ عالم کہ یہاں پر کیا مراد ہے کہ جنت میں کیا کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے، یا پھر ان کو بعض علماء نے بیان کیا ہے جو اس کو حلال سمجھے، یعنی جو شراب پینے کو حلال سمجھے، صلہ رحمی کو کاٹنے کو حلال سمجھے، اسی طرح سے جادو کی تصدیق کرنے کو حلال سمجھے، تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. بہرحال ہمارے اس باب کا جو خلاصہ یہ تھا کہ یعنی ستاروں کی حکمت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو کیوں پیدا کیا ہے، اصل علم وغیرہ وہ انسان کتاب و سنت سے ہی لے سکتا ہے. نجوم ستاروں کے ذریعے سے علم حاصل کرنا یہ کوئی فائدہ مند چیز نہیں ہے. اسی طرح سے علم النجوم سیکھنا تاثیر کے لیے یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور شراب کی حرمت اور اس کی وعید، اور اسی طرح سے صلہ رحمی کو جوڑنا. اور موحد شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود کو اس طرح کے یعنی اعتقادات سے بچے، کیونکہ موحد کی نشانی ہے کہ اپنے یعنی اپنا اعتقاد اس کو وہ دل اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، ہر خیر و شر کے متعلق اس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ ہی اس پر قادر ہے، نہ کہ ستارے اور پرندے وغیرہ جس طرح پیچھے بھی گزرا. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم سمجھنے، صحیح توحید اپنانے اور اسی پر زندگی گزارنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام.